میں نے جب اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر میری زندگی جائزہ ہی لیتے گزر گئی، یہ خیال کیا کہ جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تو پہلے اپنے دور کا بھی جائزہ لیا اور اس سے بھی کچھ نتائج نکلے. دوسرے دور کا جائزہ جب لینا شروع کیا تو یہ زیادہ کٹھن ہو گیا، مشکل ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو کچھ اندازہ ہوا کہ بھئی ذرا کچھ ہم بگاڑی میں پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ صحیح بات کی طرف کچھ ملان ہو گیا. یہ جوانی کی محبت اور اس کی اپنی مشکلات ہوتی ہیں. جائزہ لینا آسان تو نہیں ہوتا، سب سے مشکل کام محبت ہی کا جائزہ لینا ہوتا ہے. آدمی اگر جسارت کر بیٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اب دل و دماغ کی دنیا تہو بالا ہو جائے گی. تو جب جائزہ لینے کی جسارت کی تو یہ احساس ہوا کہ سب سے زیادہ چیز جس سے ہم خیال کرتے تھے کہ آدمی کو بچنا چاہیے وہ تعصب ہے کسی خاص نقطہ نظر کے ساتھ. اور جس جگہ ہم خود کھڑے تھے ہمارا خیال تھا کہ تعصبات سے بالاتر ہو کر ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جب جہاں کھڑے تھے اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے تو یک معلوم ہوا کہ تعصب کی کچھ آخری انتہائی وہاں موجود ہے، جس کی طرف میں نے اس سے پہلے بھی اپنی ایک گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک بڑا کٹھن مقام ہوتا ہے آدمی کے لیے، بڑا کٹھن مقام ہوتا ہے کہ وہ اس سے بالاتر ہو کر سوچ سکے، غور کر سکے. جب غور کرنے کا خیر جسارت کر ہی لی اور ان سب چیزوں کو چھان پھٹک کر دیکھنے کا کام شروع کیا کہ بات جو کہی جا رہی ہے اب اس کو دیکھا جائے گا، یہ بات قرآن مجید قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، حدیث کی بنیاد پر بات کہی جا رہی ہے تو حدیث اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی، اگر ایک عقلی علم کلام وجود پذیر کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے، دیکھنا چاہیے اس کو. سبھی چیزوں کا جائزہ لینا شروع کیا. تو بس ایک لفظ میں اپنا تاثر بیان کرتا ہوں کہ مجھے بھی منصور یاد آ گئے جنہوں نے امام مالک سے کہا تھا کہ ابن عباس کی رخصتوں سے اور ابن عمر کے تشددات سے اور ابن مسعود کے تفردات سے ذرا بچ کر فقہ مرتب کر دو، ذرا بچ کر فقہ مرتب کر دو. یعنی معلوم یہی ہوا کہ جو رجحان طبیعت ہے، یعنی اگر آپ کی طبیعت کے اوپر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ دین تو اصلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے اور اس غلبے نے حدود آشنائی نہیں سیکھی تو بڑھتے بڑھتے بریلویت بن جائے. اگر آپ کی طبیعت پر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ دین تو اصل میں ان لطیف حقائق کے ادراک کا نام ہے کہ جن کے ادراک کے بغیر آدمی کچھ ظاہری سا لگتا ہے، تو بات شروع یہیں سے ہوگی. یہ ایک طبعی رجحان ہے، وہ پہنچ جائے گی تصوف تک، روکا نہیں جا سکتا. اور اگر اس چیز کا غلبہ ہو گیا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو بات بھی خدا کے پیغمبر نے کہہ دی ہے نا، بس آدمی کو زیادہ اس میں تعقل سے کام نہیں لینا چاہیے، بات کو بس لے لینا چاہیے، تو شروع یہیں سے ہوگی. آپ اہل حدیث ہو کر رہے ہیں، ممکن نہیں ہے کہ اس سے پیچھے رہ جائیں. اور اسی طرح اگر اس ذہنی فضا میں آخر یہ دنیا کیا چیز ہے، اس میں ظلم ہے، عدوان ہے، یہ تو صرف اللہ کا دین ہی ہے جو اس سے انسانوں کو نکال سکتا ہے، شریعت کا غلبہ ہونا چاہیے، تو لازمی طور پر آپ اسی مقام پر پہنچیں گے جس میں وہ علم کلام وجود میں آ جاتا ہے، جس میں وہ علم کلام وجود میں آ جاتا ہے. اس کا راستہ کیا ہے کہ آدمی پھر یعنی اس رجحان کے اوپر قابو پا کر غور کر سکے. ایک مسئلہ ہے نا، اس لیے کہ رجحان سے قابو پانا آسان تو نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ صدر اول میں بھی یہ چیز موجود رہی ہے. بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی اپنے رجحان پر قابو پا کے اس پہ غور کر سکے. اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کے پاس اپنا کوئی نقطہ نظر، کوئی رجحان لے کر کبھی نہ جائیں. میں اپنے ربع صدی کے تجربے کی بنیاد پر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن عجیب کتاب ہے. کوئی رجحان لے کر چلے جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف اسی کی تائید کے لیے نازل ہوئی ہے.
عجیب کتاب، رجحان لے کے چلے جائیے آپ، یعنی معلوم ہوگا کہ آپ کو قدم قدم پر اسی کے اشارات ملتے چلے جا رہے ہیں، اور خالی ذہن ہو کے چلے جائیے تو اس سے زیادہ راست روی کے ساتھ ہدایت دینے والی کوئی کتاب اس زمین پر موجود نہیں۔ خالی ذہن، یعنی یہ طے کر کے چلے جائیے کہ تمہیں سمجھنا ہے، تم سے پانا ہے، رہنما تم ہو، تمہیں کچھ بتانے نہیں آئے، ہم لینے کے لیے آئے۔ آپ فرمائیں گے کہ سب لوگ ایسے ہی جاتے ہوں گے، لیکن میں اپنا یہ بڑا ہی علم انگیز تجربہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے میں ان مکاتب فکر میں بسر کیا ہے زندگی، ان کو دیکھا ہے، ان کے اندر رہ کر ان کا جائزہ لیا ہے، زندگی کے ایک ایک دور میں ان کے ساتھ دلچسپی نہیں ہوئی، یہ میرا فکر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے اس کے نمونے اشخاص کل معدوم دیکھے کہ آدمی اپنے رجحانات کو ایک طرف رکھ کر کتاب اللہ کے پاس چلے نہیں دیکھے، بالکل نہیں دیکھے۔ ایک خاص طرح کا ذہنی نقشہ ایک فضا میں آدمی بنا لیتا ہے، اور بنا لینے کے بعد ہی وہ رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ منصور نے جو بات کہی تھی امام مالک سے کہ بھئی ان رجحانات سے ذرا ہٹ کر خدا کے لیے دین کو مرتب کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی کہنے کو تو آدمی محسوس کرتے کہ انہوں نے کہا ہوگا ہو گیا ہوگا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ امام مالک اس میں کامیاب ہو گئے تھے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ آپ قرآن کی بارگاہ میں داخل ہوں تو جو آپ جانتے ہیں، جو آپ مانتے رہے ہیں، جو آپ نے سنا ہے، اس کو آپ دروازے پر رکھ دیں اور جا کر اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو معلوم ہوا کہ یہ بات ٹھیک ہے قرآن کی، یہدی بہی کثیرہ و یضل بہی کثیرہ، یہ بات ٹھیک ہے، اور اس میں معیار کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر ہدایت ملتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر آدمی گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کچھ پانے کے لیے گئے ہیں یا اپنے پاس موجود کسی چیز کا اس بات کرنے کے لیے گئے ہیں، کس لیے گئے ہیں۔ جو آپ لے کر جائیں گے اس کے لحاظ سے وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یعنی اگر آپ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس قرآن کو بتانا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان تھے ہی نہیں، نور تھے، تو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب میرے ذہن میں تصویر آتی ہے بچپن کی تو ایک ہی آیت گونجتی ہے اور اپنے استاد کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، تو وہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اصل چیز پر میں پہنچ گیا، وہ یہ ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں جو اصل رجحان ہے تب ہے، اس کی بنیاد پر وہ 1 2 4 آیات منتخب ہوں گی، 1 2 4 مسئلے منتخب ہوں گے، اور وہ علامت بن جائیں گے اس چیز کی کہ سارے دین کی اساسات اسی پر قائم، اور انہی کو ذہن میں لے کر پھر ہر آیت، ہر حدیث، ہر چیز ایکسپلین ہوتی چلی جائے گی۔ الفاظ کا خون ہو جائے، نظم درم برم ہو جائے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ یہ چیز شروع میں بڑے دھیمے سروں میں ہوتی ہے، جب ایک اصلیت وجود میں آ جاتی ہے تو بہت بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی بسا اوقات قرآن بڑا پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ مقامات جب آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی اس کی دلچسپی کے سب مقامات ہیں۔ چنانچہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثلاً آپ مختلف مکاتب فکر کے مدارس میں چلے جائیں تو وہاں عام طور پر حدیث کا دورہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ دورہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہ استاد کو کوئی دلچسپی ہے کہ وہ کیا سن رہا ہے، نہ طلبہ کو کوئی دلچسپی ہے کیا پڑھ رہے ہیں، رواں دواں معلوم ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کے لیے ایک اسٹیشن مقرر کر دیا کہ وہیں جا کے ٹھہرے گی، لیکن مثلاً اہل حدیث کے مدارس میں اگر رفع یدین کا باب آ جائے تو پھر گاڑی اس طرح نہیں چلتی اس طرح، وہ رک جاتی ہے۔ اسی طرح احناف کے مختلف مسائل ہیں، بریلوی حضرات کے مختلف مسائل ہیں، یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ تو پویاں چل رہا ہوتا ہے، دورہ ہو رہا ہوتا ہے اس کا، لیکن وہ مقامات بعض اوقات دنوں مہینوں اس پر بسر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی انقلابی تحریکوں کے ہاں مثلاً کہیں قرآن سنایا جا رہا ہو یا
تو وہ آ جانے دیجئے مقامات، بس پھر دیکھیے اس کے بعد یعنی معلوم ہوگا کہ ساری کی ساری تگودو کا حاصل یہی ہے. باقی تو اللہ میں نہیں ایسے اصل میں تو انہی 2-4 آیات کے لیے باقی 6666 آیات نازل کی یہ صورت ہو جائے گی. تو یہ چیز اتنا غلبہ پا لیتی ہے کہ ایک تو دعوت ہے یا تبلیغ ہے یا دوسروں تک اپنی بات پہنچانا ہے، تعلیم تعلم کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے. یعنی اس میں بھی اور حد یہ ہو جاتی ہے کہ مثال کے طور پر آپ اہل حدیث حضرات کی کسی مسجد میں چلے جائیے. مسجد میں جب آپ داخل ہوں گے اور آپ اجنبی آدمی ہیں، فرض کیجئے کہ آپ دین سے کوئی پہلے یہاں کے دین سے واقف نہیں ہیں، بس چلے گئے مسجد میں دیکھنے کے لیے، مسلمانوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، اور آپ ایک غیر نظر سے جائزہ لینے والے آدمی اور مسجد میں آپ نے کوئی گھنٹہ آدھ بسر کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہ تاثر لے کے واپس آ جائیں گے کہ ایک تو مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا دین میں بڑا اہم، ایک رفع یدین کا مسئلہ بہت عام ہے، یہ تاثر لے کے آ جائیں گا. اس لیے کہ چارٹ اس کے لگے بلکہ چیلنج ہوگا اس کے اوپر. اچھا، اور اگر کہیں رمضان کے قرب جوار میں چلے گئے تو پھر 8 یا 20 تراویح کے اوپر ہو سکتا ہے کہ 20-25 ہزار 2 لاکھ 4 لاکھ روپے کا کوئی چیلنج بھی چھپا ہوا بالکل ممکن مل جائے گا. اسی طرح کی صورتحال آپ کو انقلابی لوگوں کے ہم مل جائے گی. یعنی باقی سارا دین جو ہے وہ بغیر کوئی خاص تردد ظاہر کیے گزرتا چلا جائے گا، لیکن یہ وہ مقامات ہوں گے کہ جن کے اوپر آدمی کی ساری قوت معلوم ہوگا کہ خط ہو رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اپنے علم و مطالعے کی حد تک ایک جائزہ رکھا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں، مذہبی فرقے، مذہبی تحریکیں، کام کرنے والے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ جو چیز آدمی کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کدھر جائے، کیسے چیزوں کو سمجھے، کس طریقے سے صحیح راستے پر پہنچے. تو خیر یہ تو ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ کیسے پہنچے، لیکن چند اصولی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اس میں جس چیز کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک دائرے میں بند نہ کبھی کیجیے. یعنی فی الجملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک نقطہ نظر سے زیادہ دلچسپی ہو، سنیے، کام بھی کیجیے، اس لیے کہ آدمی خلا میں نہیں بیٹھا ہوتا، لیکن بند نہ کیجیے. اور جو آپ مانتے ہوں اگر کہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر نقد ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، تو گھر میں بیٹھ کر تنقید کرنے والا کہ نفسیاتی تجزیہ نہ کیجیے، بلکہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ اپنے تصورات کو باہر رکھ کر اس کی تنقید کو ہمدردی کے ساتھ سنا اور سمجھا جائے، جانا جائے کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے، اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کو کسی بھیڑ نے نہیں کاٹا، تو مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے. کیا ایک دوسری چیز جس کو آدمی کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق، آپ عالم ہیں تو عالم کی حیثیت سے، ورنہ قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھتے رہنے کی حد تک ضرور رکھیے. اور جب کبھی بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں تو خواہ آپ کا 100% اطمینانی کیوں نہ ہو کہ آپ ایک مخصوص نقطہ نظر پر زندگی بسر کر رہے ہیں، قرآن پر ترجمہ پڑھنے کے لیے بے شک بیٹھیے صبح کے وقت، تو یہ نقطہ نظر اپنے گھر میں کسی تکیے کے پاس رکھ کے آپ فارغ ہو جائیں. جب فارغ ہوں پھر جیب میں ڈال لیجیے بے شک، لیکن کتاب اللہ کو اس سے بالکل بلند ہو کر پڑھیے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک عامی کا تاثر، کسی عالم کی بات نہیں بیان کر رہا ہوں. میں نے ان کو اس بات کے بارے میں نے ان کو دیکھا کہ ان کے بہت سے نقطہ نظر میں بعض غلطیاں ہیں، تو میں نے انہیں اصرار کیا کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں. تو پڑھ کے آگے کہنے لگے مجھے تو کوئی ایسی بات واضح نہیں. میں نے کہا نہیں، پھر پڑھیں قرآن مجید تو ہر وقت پڑھنے کے لیے پڑھتے. 2-3 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید اس طرف پڑھ ڈالا. اب وہ 2-3 مرتبہ کیوں پڑھنا پڑا؟ یعنی یہ تو کہتے تو تھے کہ میں اپنے نقطہ نظر کو ادھر رکھ کر چلا گیا تھا، جاتے نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کوشش کرتے کرتے پہنچ گئے تو انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا مجھے یہ تو پتا نہیں کہ صحیح بات کیا ہے، یہ تو نہیں پتا چلا، مجھے اتنا پتا چل گیا ہے کہ جو میں مانتا تھا وہ قرآن میں ہے کہیں نہیں. ایک عامی کا وہ ہے کہیں، اس لیے کہ وہ جیسے ہی دماغ خالی ہوا
تو اب اس کے بعد انہوں نے وہ ہے کہ اور ہے کہیں نہیں تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتا، پھر وہ کتاب اللہ سے ہدایت پا سکتا۔ تو یہ چند معروضات میں نے موجودہ ہمارے گرد و پیش کی مذہبی فضا کے لحاظ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر غور کیجئے، کوئی بات ان میں اچھی ہو تو قبول کیجئے، اچھی نہ ہو تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے میرے ذہن کو خالی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔